یہاں کتابیں ممبر پہ اس لیے ساتھ لاتا ہوں کہ کسی کو شک ہو تو یہیں دور کر کے جائے، ہاں بعد میں باسی کڑی میں ابال نہ آئے، شک ہو تو یہیں پہ دیکھو، یہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ علی جیسا بادشاہ جس کا اپنا یہ فرمان ہے انا کلام اللہ الناطق، اللہ کا بولتا ہوا کلام میں ہوں، وہ علی، روایت یہیں پہ کتاب ہے اور یہیں پہ موجود ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، جو ہی گھر میں داخل ہوئے، لفظ روایت کے یہی ہیں، جناب سیدہ نے استقبال کیا، علی اپنی مسند میں تشریف فرما ہوئے، جناب سیدہ پانی کا جام لے کر آئیں، اپنے وارث کو پیش کیا، علی پانی پی رہے تھے اور جانے کیا خیال آیا جناب سیدہ کے عالی ذہن میں کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے فرمانے لگی، یا علی آج ایسا نہ کریں، آپ تشریف فرما ہیں تو میں آپ کو اولین سے لے کے آخرین تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی بتاؤں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، اور جو نہیں ہونا وہ بھی بیان کروں۔ لفظ جو روایت کے ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی خطابت کی بھرتی نہیں ڈال رہا۔ امیر کائنات نے یہ لفظ سنے، اب یہ سب آپس میں سب جانتے ہیں، ہم تک پیغام بھیجنا ہے۔ علی اپنی مسند سے اٹھے، جو روایت کے لفظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہاں آئے جہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے علی کے چہرے کو غور سے دیکھا، کہا یا علی خیر ہے، کسی سوچ میں مبتلا ہے۔ امیر کائنات نے فوراً وہ بیان کیا جو گھر میں ہوا تھا۔ رسول اللہ نے علی کو سینے سے لگا کے کہا، یا علی جو میں اور تو جانتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی تو بطول جانتی ہے، اب یہاں پہ مجھے آپ سے توجہ چاہیے۔ علی نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد علی واپس اپنے گھر میں گئے۔ اب یہاں پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، جو ہی علی واپس گھر میں گئے، اب بطول ہے گھر میں، علی جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ کر کے گئے ہیں مسجد میں۔ جو ہی علی صحن میں داخل ہوئے، جناب سیدہ نے کہا بابا کو بتا کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ بابا کو سب کچھ بتا کے آئے کہ جو یہاں پہ ہوا تھا، اور جو بابا نے جواب دیا یا علی وہ جواب بھی میں جانتی ہوں۔ ہائے ہائے، جو کچھ بابا نے ارشاد فرمایا وہ جواب بھی میں جانتی ہوں۔ اور اب جناب سیدہ نے توجہ فرمائیے گا، اذان محترم اس گھر کے اوپر غور کیجئے کہ یہ ہے کیا اور فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کیا ہے۔ جناب سیدہ نے اب امیر کائنات سے بیان شروع فرمایا، کہا یا علی میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ اکبر، میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یا علی آپ اور میرے بابا محمد آدم سے لے کر عبد المطلب تک، اور پھر عبد المطلب سے عبداللہ اور ابو طالب تک پیشانیوں میں سفر کرتے چلے آئے ہیں، میں کسی نبی کی پیشانی میں بھی نہیں اتری۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن لفظ پہ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوستو، گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہے، طاہر ہے، جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، جنہیں اللہ نے پاک بنایا ہے، جن کے قریب نجاستیں نہیں جاتی۔ وہ نبی جو طہارت کے مقام پہ فائز ہیں، ان کی طہارت بھی اس قابل نہیں کہ بطول ان کی پیشانی میں آئے۔ نہیں نہیں، ابھی بات میں تشنگی ہے۔ صرف اتنا نہیں، دیکھیں معرفت کے 3 درجے ہیں، معرفت جمالیہ، معرفت کمالیہ، معرفت جلالیہ۔ میں اگر ایک مثال سے سمجھاؤں تو یوں کہ
کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو اس اٹھتے ہوئے دھوئیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں آگ جل رہی. ٹھیک ہے, یہ جمالیہ معرفت ہے کہ اثر سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ کوئی ہے. آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ نے آگ کو دیکھا کہ جلالیہ ہو گئی, کہ آپ نے اس آگ کو دیکھ لیا. اور اگر کوئی ابراہیم مزاج آگ میں اتر گیا تو وہ کمالیہ کی منزل پر ہے کہ اس نے آگ کی حدت کا اندازہ لگا لیا. جناب سیدہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کی کمالیہ سے نکل کر کوئی جمالیہ تک بھی نہیں جا سکتا. ہاں, صرف جتنے نبی ہیں میرے رسول, اور یہ میرے رسول کا فرمان ہے, میرے پاس پھر کتاب یہاں پہ موجود ہے جس میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری بیٹی کو, اور یہی اس گھر کی خصوصیت ہے, رسول اللہ نے فرمایا لا یعرفھا الا اللہ وانا وعلی, اسے اللہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں, اور جہاں لفظ فاطمہ کا مطلب, تنویر نقوی صاحب آپ کو جملہ ہدیہ کرنا ہے, جہاں لفظ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی, دور رکھنے والی, باز رکھنے والی, یہ مختلف الفاظ ہیں. اس سے ایک مطلب یہ لیا گیا جو کل آپ کے سامنے بیان کیا, اپنے محبوں کو جہنم سے دور رکھنے والی, جہنم سے باز رکھنے والی. فاطمہ کا دوسرا مطلب جو محمد نے بتایا, فرمایا فاطموا عن معرفتھا جمیع الانبیاء والمرسلین, اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ نبی اور مرسلین بھی اس کی معرفت سے دور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انبیاء و فاطمہ کیا ہے؟ انبیاء, اسی لیے تو خداوند عالم نے کہا اگر وہاں لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی لیلۃ القدر ہوتی تو اس لیلۃ القدر میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. بھائی 19, 21 اور 23 لیلۃ القدر ہیں, 23 پہ زیادہ زور ہے. آپ ان راتوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں, آپ اس رات کو پاتے بھی ہیں, لیکن قرآن میں جس لیلۃ القدر کا ذکر ہو رہا ہے اس کا کم از کم اتنا ادراک تو ہے نا کہ ان تینوں میں سے ایک ہے, اتنا تو ادراک ہے نا. لیکن خدا جس لیلۃ القدر کا ذکر کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سیدہ تم کیا جانو گے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ لیلۃ القدر ہے جسے کوئی بھی نہیں جان سکتا, حتیٰ کہ نبی نہیں جان سکتے. پھر توجہ کر, جسے نبی نہیں جان سکتے کوئی مولوی کہے, یہ ان کو اپنے ایسا کہنے والا, اور یہ روایت کے جملے بھی یہی ہیں کہ جو انہیں اپنے جیسا کہے نا وہ بالکل ویسا اندھا ہے جو کہے سورج میں روشنی ہی نہیں ہے. وہ کتاب مجھے دینا اسرار فاطمی. ایک صلوات پڑھیں بابا بلند آل محمد. میں نے کل بھی یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی, اور بس ایک چیز میں نے ابھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبیوں میں سے, اب یہاں پہ یہ جناب سیدہ کا اپنا بیان اس کے اندر موجود ہے کہ ان کے والد اور ان کے شوہر تمام آدم سے لے کے عبد المطلب اور ابو طالب تک پیشانیوں میں سفر کرتے چلے آئے. وَبَقِيَ نُورُهَا فِي عَرْشِ الْإِلَٰهِ, اور خدا نے اس کا نور اپنے عرش پہ رکھا ہے, اپنے عرش پہ باقی رکھا ہے, اور پھر جنت میں رکھا, اور پھر جنت سے یہ جنت میں ہی ساری زندگی گزارتی رہی. اور پھر اب جملہ سامنے آ گیا, بس اس جملے کو ہدیہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جنت میں زندگی گزارتی رہی, اور پھر خداوند عالم نے اس نور کو ایک پھل کے اندر رکھا, اور رسول اللہ نے معراج فرمائی, اور اس کے ذریعے وہ نور رسول اللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول نے ارشاد فرمایا خبردار میری بیٹی بطول کو انسانوں میں شمار نہ کرنا.
انسانوں میں کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں نقوی صاحب، لیکن ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں، ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں۔ رسول اللہ نے اسی کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حورا الانسیہ، فرمایا میری بیٹی وہ حور ہے جو شکل انسان میں ہے، لیکن پھر خیال رہے یہ لفظ حور بھی اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ بنی نوع انسان سے افضل ہے، ورنہ جس کی کنیزیں حوریں ہوں۔ نہیں مجھے لطف نہیں آیا، بعد میں ویسے پہنچا نہیں سکا جیسے مجھے پہنچانی چاہیے تھی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حوریں جو ان کی معرفت رکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ بطول کے لیے لفظ کیا آ رہا ہے اور بطول۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں عارف لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بولنا نہ پڑے، کیونکہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ لفظ بہت چھوٹے اور جن کا عرفان پا لیا ہے وہ بہت بڑے۔ وہ جب لفظوں کا ادراک ہونے لگتا ہے اور وہاں منزلوں کا ادراک ہونے لگتا ہے تو پھر وہ جب تقابل کرتے ہیں تو پھر لفظوں کے قد چھوٹے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ بولنا بند کر دیتے ہیں کہ لفظ بولنے تو بولے کیسے۔ لیکن اب یہ تو کیونکہ ہادی بن کے آئے ہیں، انہوں نے تو ہدایت کرنی ہے، یہ لفظوں میں کچھ بیان کرنا ہے، ورنہ حوروں کے بارے میں تو اتنا بتا دوں۔ ایک دن جناب سلمان جناب سیدہ کی دہلیز پر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دے رہے ہیں، ہاں، اور یہ لفظ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ جب کبھی رات کو جناب سلمان مدینے کی گلی میں نکل آتے تھے تو ان کی ریش مبارک میں ستارے چمکتے تھے۔ ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور لوگ کہتے تھے سبحان اللہ، سلمان خدا بند عالم نے تمہیں کیا مقام دیا ہے کہ تمہاری ریش مبارک میں آسمانی ستارے چمکتے ہیں۔ اس وقت پکار کے کہتا تھا کہ انہیں آسمانی ستارے کہہ کر ان کی عزت میں کمی نہ کرو، یہ آسمان کے ستارے نہیں، یہ بطول کی دہلیز کی خاک کے ذرے ہیں۔ وہ جناب سیدہ کی دہلیز پہ اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دے رہے ہیں اور جناب سیدہ نے کیا کہنے اس شخصیت کے جس سے سیدہ مخاطب ہو جائے۔ خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے کہ کس سطح کا وہ شخص ہوگا۔ کہا سلمان آج آسمانی حوریں میری زیارت کے لیے آئی تھی، حوریں میری زیارت کے لیے آئی تھی، اور سلمان وہ جو جنت میں تمہاری زوجہ ہوگی نا سلمہ، وہ بھی ان میں موجود تھی، وہ بھی آئی تھی میری زیارت کے لیے۔ کہا اچھا بی بی خوش قسمت ہے کہ وہ آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، اور ساتھ ہی سلمان کے تیور بدلے اور ہاتھ بند گئے اور کہنے لگے بی بی بیٹھی کہاں تھی؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی آپ کے جو گھر آئی ہے تو پھر بیٹھی کیا کہاں تھی؟ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا جس مسند میں میں بیٹھی تھی سامنے میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کا شکر ہے الحمدللہ بی بی وہ آپ کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ کہا کیا ہوا سلمان؟ جنت کی حور ہے، پاک ہے، طاہر ہے، میرے برابر بیٹھ جاتی تو اس میں کون سی بات تھی؟ ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگا اس کی کیا جرت کہ وہ آپ کے برابر بیٹھے، اگر آپ کے برابر بیٹھتی تو میں جنت میں ٹھکرا دیتا اسے۔ اللہ اکبر اللہ جی حق علی زندگیاں دراز۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، شاعر کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر وہ آپ کے برابر بیٹھ جاتی
حور ہے، میں جنت میں اسے ٹھکرا دیتا. آسان نہیں ہے اس سطح کا مومن بننا، جس کی نظر وہاں تک جا رہی ہے کہ اگر وہاں والی بھی کوئی ان کے برابر آ جائے. اب جملہ کہوں، جس کے برابر جنت کی حور نہ بیٹھ سکے، مکے کے کسی کمی کی بیٹی اس کے برابر ہوگی. علی سلامت رہے، زندگیاں دراز ہو. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. زمین پہ رہنے والی کسی گناہگار انسان کی بیٹی، بتوں کو جھکنے والوں کی بیٹیاں کہاں اور بطول کہاں. خبردار کبھی کسی کو بطول کے برابر نہ لے کے آنا، جس کا مقابلہ مریم نہ کر سکے. اس کے مقابلے میں کہاں. یہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آل محمد. بات کسی اور جانب نہ نکل جائے. چلے، میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرنے جا رہا ہوں جو میں زندگی میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا. 20 دفعہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور پہلی دفعہ یہ روایت میری آنکھوں میں آئی ہے. میں مطلب آج مجھے کچھ عجب خیال تھے اور کچھ دن عجیب طریقے سے گزرا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے وہ تب ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. میں نے حقیقت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں 20 دفعہ، کیونکہ ہے ہی بڑی خوبصورت کتاب، جتنی دفعہ پڑھو لطف آتا ہے پڑھنے میں. 20 دفعہ میں نے کتاب کو پڑھا. آج پھر اس کے اندر سے کچھ روایتوں میں سے گزر رہا تھا اور یہ روایت پہلی دفعہ سامنے آئی. میں نے کبھی ایک روایت سنی تھی، میں نے آج تک کتاب میں پڑھی نہیں، اور ابھی اس وقت تک بھی نہیں پڑھی، لیکن سنی تھی میں نے منبر پہ. میں نے وہ کبھی نہیں پڑھی کیونکہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھی تھی، لیکن روایت دل کو لگتی تھی. وہ پڑھنے والے میں پڑھا یہ تھا کہ بطول دنیا میں بھی بالباس آئی تھی. پڑھنے والے نے یہ پڑھا کہ رسول کی بیٹی دنیا میں بالباس آئی تھی. میں نے سن لیا، کوئی انکار نہیں، لوٹا دیا انہی کی جانب، کیونکہ آج تک مجھے کتاب میں ملی نہیں، اس لیے میں نے پڑھی نہیں. آج پڑھتے ہوئے ایک روایت ملی جو اس کی تصدیق کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ روایت سیدہ کے دنیا میں آنے کی نہیں، وہ روایت سیدہ کی دنیا سے جانے کی روایت ہے. 2 روایتیں. ایک روایت ہے بہار الانوار میں، اور وہ روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ کو جو آخری غسل دیا گیا وہ بال لباس دیا گیا. جناب سیدہ کا جو غسل آخر ہے وہ بال لباس ہے. جناب سیدہ ہاتھ بندھے ہوئے، بس ایک پیغام پہنچانا ہے. وہ بال لباس ہے. جناب سیدہ کا جو آخری غسل ہے وہ بال لباس دیا گیا. جناب سیدہ نے کچھ وصیتیں وہ کہ جو زبانی امیر المومنین سے فرمائی، اور ایک وصیت وہ ہے جو لکھی ہوئی علی کو دی. وہ مجھے دینا کتاب سب سے نیچے والی. بیٹا ایک صلوات پڑھ دے بابا دے بلند. جس کو شک ہو وہ یہیں پہ دیکھ لے. مجلس ملتان عزاداری پہ لائیو جا رہی ہے میرے دوست. کتاب پھر وہی آقا وحید خراسانی کی وہ کتاب حلقہ وصل، جس کا آپ کے سامنے پہلے حوالہ دے چکا. اس کی صفحہ نمبر 65 کے اوپر جناب سیدہ کی یہ وصیت لکھی ہوئی ہے. جناب سیدہ وصیت کرتے ہوئے امیر المومنین سے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام لوگوں پر آپ یہ حق زیادہ رکھتے ہیں کہ آپ مجھے غسل دے. غسل بالباس ہے، یہ بات ذہن میں رہے. لیکن جو لفظ جناب سیدہ نے لکھے وہ ان لفظوں پہ غور فرمائیے گا. میں شاید صرف ہلکی سی وضاحت کر سکوں، لیکن جتنا سوچتے رہیں گے اتنے عرفان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جناب سیدہ نے امیر کائنات سے کیا کہا؟ انی احللتک ان ترانی بعد الموت. میں آپ کے لیے آج یہ حلال کرتی ہوں کہ آپ موت کے بعد مجھے دیکھیں. میں آپ کے لیے آج یہ حلال کرتی ہوں کہ آپ موت کے بعد مجھے دیکھیں. جس کے شوہر نے اسے دیکھا نہ ہو اس کی اولاد تیری طرح آئے گی.
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ، توجہ نہیں فرمائی میرے محترم دوستوں نے. میں بس یوں لفظ کے اوپر پردہ کر کے گزر گیا ہوں. میں آج حلال کر رہی ہوں، یہ اس سطح کی شہزادی ہے. اس روایت سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یقیناً بالباس دنیا میں آئی ہوگی. اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جرت ہی نہیں کسی کی کوئی اسے دیکھ نہ سکے. جسے کوئی دیکھ نہ پائے اسے کوئی جان کیسے سکتا ہے؟ یہ اس سطح کی. اور پھر جب دنیا پہ تشریف لائی ہیں، بس فرات عشق پہ پہرا رکھیے گا. ابھی میرا سفر ہے، آخری 2 مجلسیں رہ گئی اور میرے پاس کہنے کو بھی پہاڑ پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. جب دنیا پہ تشریف لائی ہے تو اس وقت یہ جتنی پہلے کامل گزری ہیں، حوا کنیز بن کے آئی ہے، مریم کنیز بن کے آئی ہے، آسیہ کنیز بن کے آئی ہے، جناب موسیٰ کی بہن کلثوم کنیز بن کے آئی ہے. اور جب جناب سیدہ دنیا پہ تشریف لائیں تو تشریف لاتے ہی پھر آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں. بہار 1، شیخ صدوق کی امالی 2، آقا وحید کی یہ کتاب 3، آیت اللہ سید مکرم کی کتاب الزہرا 4، روضۃ الواعظین 5. ان 5 کتابوں میں جناب سیدہ کے دنیا میں آنے کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے. جیسے ہی دنیا میں تشریف لائیں، سر سجدے میں رکھا اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی ابی محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. آتے ہی توحید کی گواہی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد. دنیا میں ایک ہی بی بی ہے جو تشہد یوں پڑھتی ہے کہ میرے بابا محمد. اور پھر کیا ارشاد فرمایا، میرا شوہر علی. ابھی آئی دنیا پہ ہے اور فرما رہی ہے میرا شوہر علی. آئی اب ہیں اور فرما رہی ہے میرا شوہر علی. پتہ لگا دنیا اور ہے، ان کے رشتے اور ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف شوہر کی نہیں، پھر اپنے بیٹوں کی گواہی بھی دی. وَأَوْلَاتِ سَادَاتُ الْأَسْبَاط، اور میری اولاد سید ہے، میری اولاد سردار ہے. دنیا میں آ کے بتا رہی ہے کہ جب بطول بغیر علی کے نہیں آئی. پیچھے رہ رہے ہیں میرے دوست. جب میں نے آتے ہی علی کی گواہی دی ہے جو بطول ہے. اب جملہ کہہ دوں، جو بطول ہے، جو طاہرہ ہے، جو عصمت مآب ہے، جو مصطفیٰ ہے، جو پاکیزہ ہے، جو عذرا ہے، جو حورا ہے، وہ بی بی اگر بغیر علی کے گواہیوں کو مکمل نہیں کرتی تو کسی نجس ماں کے بیٹے سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ورنہ یہیں پہ پوری مجلس اسی جگہ پہ گزر جائے گی. جو محمد ہے وہ علی ہے. اور علم کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا سارا علم. اور پھر چلیں ایک لفظ اور کہہ دوں، رسول اللہ خداوند عالم کی جمی صفات کے مظہر ہے. پریشان تو نہیں ہوگے نا آپ؟ جب خدا کی ساری صفتیں وہ 99 ہو یا 99,000 ہو، وہ سمٹ کر 3 صفتوں میں جمع ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر میں آپ کے سامنے مجالس پڑھ چکا. علم، حیات، قدرت، ان 3 کے اندر ساری صفتیں جمع ہو جاتی ہیں. باقی جتنی صفتیں ہیں وہ ان 3 کی فرع ہیں. یہ 3 اصل ہیں، علم، حیات، قدرت. حیات
یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور میں آپ کے سامنے بطول کو پچھلے 2 دن میں بتا چکا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. علم کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. آخری چیز ہے قدرت. رسول اللہ بھی خداوند عالم کی قدرت کا مظہر ہے, اور وہ ساری کی ساری قدرت بطول کے پاس ہے. میں نے کہا بھی میرے پاس کہنے کو پہاڑ باقی ہیں, اگر آپ کہیں تو میں قدرت کو ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ میرا بیان آگے بڑھ سکے. اتنی بڑی صاحب قدرت ہے بطول کہ چاہے تو رضوان جنت کو درزی بنائے اور چاہے تو درزی کو نبی بنائے. نہیں, اب مجھے پتا ہے میری اس بات کے اوپر فتویٰ آئے گا, اور جہاں لائیو جا رہی ہے وہاں پہ بھی فتویٰ والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا چاہے تو رضوان جنت کو درزی بنائے. یہ تو آپ سب کے علم میں سنی سنائی بات, کتابوں کے اندر موجود بات, ممبروں سے اکثر پڑھی گئی کہ دروازے پہ آ کر رضوان جنت نے کہا انا خیاط الحسنین. وہ رضوان جنت ہے, یعنی جس کے پاس, جو جنت کا سردار, جس کے پاس جنت کے سارے انتظامات ہیں, وہ رضوان جنت ہے. اور وہ بطول کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے انا خیاط الحسنین. میں نے عالم تصور میں اس سے کہا رضوان جنت ہو کے درزی بننا تجھے کیسے لگا؟ اس نے کہا کسے اچھا نہیں لگتا کہ عہدہ بڑا ہو جائے. دیکھو مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. ہاں, یہ تو میرے جملے کا پہلا حصہ تھا جو آپ سب کے سنی ہوئی سمجھ میں موجود ہے. میں نے دوسرا حصہ کہا وہ چاہے تو درزی کو نبی بنائے. ٹھیک ہے, ادریس پیشے سے درزی ہیں, خیاط ہیں. دنیا میں پہلی دفعہ سی کے کپڑا پہننا سکھایا ہی ادریس نے, اور ان کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے. گنتی انہوں نے سکھائی, کھیتی باڑی انہوں نے سکھائی, یہ سینہ پرونا یعنی سوت سے دھاگا بنانا انہوں نے, پھر اس دھاگے سے لباس بنانا یہ انہوں نے. یعنی یوں سمجھیے پیشے کے خیاط ہیں, پیشے کے درزی ہیں, اور ہوئے کیا نبی. اب آپ کہیں کہ کیسے کہا تم نے کہ اس کو نبی بطول نے بنایا؟ تو جناب والا میں نے نہیں کہا, بطول کے بابا نے ارشاد فرمایا ہے لولا تکاملت النبوت نبی حتی اقرأ بفضلہا, کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ بطول کی فضیلت کا اقرار نہ کرے. اللہ اکبر, اللہ علی حق 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 علی حق. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سیدہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہے, اسی لیے تو کہا نا ان 14 کو سوچو نہ مانو. من بات ہی ماننے کی ہے جناب. عرفان کا آپ کو حکم ہے کہ عرفان حاصل کریں, لیکن سوچیں نہیں. عرفان جو پتہ چلتا جائے مانتے چلے جائیں, مانتے چلے جائیں, سوچیں مت اس کے اوپر. سوچیں گے تو مشکل, سوچو خدا کو تو نہیں سمجھ آتا. اسے بس مانتے چلے جانا ہے, یہ ماننے کی منزل ہے. مانتے چلے جائیں, مانتے چلے جائیں. کلی معرفت تو ممکن ہی نہیں, لیکن جتنا ظرف ہو اتنا تو حاصل کیا جائے. اور جہاں اپنا ظرف ختم ہو جائے وہاں ظرف کی شکایت کریں, ان کی نہ کریں. ہاں, وہاں ظرف کی توفیق مانگے کہ وہاں سے آپ کو ظرف عطا ہو جائے اور پھر بات بڑھتی چلی جائے. تو انہیں کلی طور پہ تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. نبی میں نے کہا کہ کلی طور پہ انہیں نہیں سمجھا, جتنا ظرف ہے اتنا عرفان حاصل کرتے چلے جائیں. جتنا ظرف ہے, جس طرح سمندر کو کوئی سمیٹ نہیں سکتا,
لیکن جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا تو لے سکتا ہے. جسے گلاس چاہیے وہ گلاس لے لے, جسے ڈال چاہیے وہ ڈال لے لے, جسے اس سے زیادہ چاہیے وہ لے لے, اور اگر کوئی من چلا ہے تو وہ اتر جائے. اور پھر میں ممبر پہ بیٹھ کے پوری ضمانت سے آپ کو کہہ دوں, یہ وہ سمندر ہے جو ڈوبنے نہیں دیتا. یہ عرفان کی باتیں ہیں اور صاحبان عرفان ان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سمندر ڈوبنے نہیں دیتا, باقی جس سمندر میں اترو گے وہ ڈوب جاؤ گے. یہ سمندر تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا. اور عجب بات ہے, صرف یہ نہیں کہ ڈوبنے نہیں دے گا, یہ تمہیں قابل پرواز بنا دے گا. ہاں, پھر تم ملکوت و لاہوت و ناسوت کی منزلوں میں پرواز کرتے چلے جاؤ گے اگر ان کی معرفت کے سمندر کے اندر اتر جاؤ گے اور پھر انکار نہیں کرو گے. جہاں انکار ہوگا وہاں پھر معاملہ ڈوبنے تک چلا جائے گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اختیار یہ ہے کہ یہ چاہے تو رضوان کو درزی بنائے اور یہ چاہے تو درزی کو. اور یہ اولین میں سے وہ شخص ہے جو لوگ زندہ ہیں, اولین و آخرین میں سے. اولین میں سے ادریس, جو آخرین نبیوں میں سے عیسیٰ, اور حضرت خضر, یہ زندہ ہے اور یہ گواہی دیں گے بطول کے بیٹے کی. پھر باتیں کہیں اور چلی جاتی. ادریس اولین میں سے اسی کو کیوں زندہ رکھا؟ آدم کو رکھ لیتے, پہلا وہ تھا نا, تو اسی پہلے کو زندہ رکھ لیتے. شیس کو زندہ رکھ لیتے, صالح کو زندہ رکھ لیتے, اور اتنی ساری پشتیں گزری ہیں درمیان میں, یافس کو زندہ رکھ لیتے. ادریس کو ہی کیوں زندہ رکھا؟ اس سے ہی زندہ رکھا گیا جو کپڑے سینا جانتا تھا. پھر صرف زندہ نہیں رکھا, اسے جنت میں رکھا گیا. اسے جنت میں رکھا گیا کیونکہ خدا جانتا تھا جس دن بطول کہے گی کہ میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہیں, تو بطول کے بچوں کا درزی کم از کم نبی ہونا چاہیے. اللہ یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اب جملہ آ گیا اور اب وہ جملہ مجھ سے روک نہیں رہا, اب وہ جملہ مجھ سے روکا نہیں جا رہا. اولین میں سے اسے زندہ رکھا گیا, آخرین میں سے عیسیٰ کو زندہ رکھا گیا تاکہ بطول کے 11ویں بیٹے کی آ کے گواہی دے, اور بطول کا 11واں بیٹا جب آ جائے گا عیسیٰ بھی اتر آ جائے گا, کعبے کی دیوار کے سائے میں نماز کا وقت ہو جائے گا. اس وقت امیر ہمارے جو مولا و آقا ہے صاحب العصر والزمان, اس وقت وہ عیسیٰ سے کہیں گے تقدم یبن مریم. یہی لفظ ہے تقدم یبنا, حالانکہ اس کا عہدہ یہ ہے کہ وہ نبی ہے, اس کا عہدہ یہ ہے کہ وہ رسول ہے, اس کا عہدہ یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے. تقدم یبنا مریم, مریم کے بیٹے آگے بڑھو. اور مریم کا بیٹا پلٹ کے کہے گا مریم کے بیٹے کی کیا جرت کہ بطول کے بیٹے سے آگے بڑھے. ہائے ہائے, آپ جملہ سنو گے, آپ جملہ سنو گے. دنیا والے کہتے ہیں کہ فلاں 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 نے شوہر بطول کو نماز پڑھائی ہے. انہیں بس یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ ہے بطول ماں کا بیٹا, طاہرہ ماں کا بیٹا, پاکیزہ ماں کا بیٹا. جب بطول ماں کا بیٹا, طاہرہ ماں کا بیٹا, مصطفیٰ ماں کا بیٹا, پاکیزہ ماں کا بیٹا, عزت دار ماں کا بیٹا, خدا کی بنائی ہوئی مصطفیٰ ماں کا بیٹا بطول کے 11ویں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا, تو عرب کی کسی بازاری ماں کا بیٹا بطول کے شوہر کو علی علی یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رہے, زندگی دراز ہو, کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے. وہ بطول جو اتنی عزتوں کی مالک ہے, وہ بطول اپنے گھر میں چکی چلاتی ہے. کل میں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا اگر ممکن ہو تو ماں بہنوں بیٹیوں کو
ضرور لے آئیے. آئی تو بہت اچھا, نہیں آئی تو میرا پیغام ضرور لے جائیے گا. کائنات کی سب سے بڑی عالمہ, کائنات کی سب سے بڑی صاحب اختیار, کائنات کی سب سے بڑی عزت دار, اور گھر میں کیا کر رہی ہے؟ چکی چلا رہی ہے. اس وقت سورہ دہر موضوع نہیں ہے میرا. وہ جو آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی, وہ 3 دن جناب سیدہ کے بچوں نے روزے رکھے. پیغام لیجئے گا, بس فرات عشق پہ 2 منٹ پہرا رکھے, میں نے پیغام دینا ہے. وہ پیغام اگر گھروں تک چلا جائے. گھر میں منتیں پوری کرنی ہے, اور گھر میں آٹا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. امیر کائنات گئے, ایک یہودی سے کچھ سوت لیا کہ ہم روزانہ تجھے وہ سوت کاٹ کے دیں گے, جتنا دھاگا بنے گا اس کے بدلے تو ہمیں آٹا دینا. روزانہ جناب سیدہ اس سے سوت سے دھاگا بناتی ہیں. جملے کو سن لیجئے گا, یہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ بن کے آئی ہیں, ہمارے لیے اسوہ بن کے آئی ہیں, ورنہ یہ وہ ہیں جن کے کھانے جنت سے آتے ہیں. ہاں, اور کم از کم میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں 9 منظر ایسے دکھا سکتا ہوں کہ بطول کے لیے کھانا آسمان سے آیا. اور بطول تو بطول ہے, بطول کی کنیز چاہے تو جنت کے کھانے زمین پہ بلائے. ٹھیک ہے ذان محترم, لیکن اب کیونکہ میں نے کہا نا یہ تنہا رسول ہے عورتوں میں, یہ تنہا حجت ہے عورتوں میں, اس نے پیغام دینا ہے قیامت تک. عورت وہی عزت دار ہے جو اس کے دروازے پہ آ جائے, ہاں, جو اس سے ہدایت حاصل کرے. جو اتنی بڑی صاحب اختیار ہے, سوت لایا جا رہا ہے, اس سے دھاگا بنایا جا رہا ہے, اس سے آٹا آتا ہے اور روٹی بنتی ہے. آج معذرت چاہوں گا, پیغام دے دوں, ناراض ہوتا ہے کوئی ہو, اس کی مرضی, میرا کام تو حق پہنچانا ہے. آج لڑکیاں ہم کام نہیں کریں گی, ہم ملازمہ ہیں کہ ہم کام کریں. ہم اتنی پڑھی لکھی ہیں, ہم کام نہیں کریں گی. ہم اتنے بڑے گھر سے آئی ہیں, ہم کام نہیں کریں گی. ماں باپ رشتہ دینے سے پہلے دوسرے گھر والوں سے پوچھتے ہیں گھر میں ملازمہ ہے, ہماری بیٹی کام نہیں کر سکتی. تمہاری بیٹی بطول سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے, تمہاری بیٹی بطول سے زیادہ بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہے, وہ دنیا کو پیغام دے رہی ہے. آؤ, اور پھر اگر میں جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے, ناراض نہ ہونا, لیکن جملہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنے لگوں. زوجہ کنیز بطول ہو تو شوہر نوکر علی بنتا ہے. ٹھیک ہے محترم, اس لیے اپنی بیٹیوں کو سیرت بطول پہ, اور جناب سیدہ کا یہ ارشاد ہے, تم پہ ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سینہ پرونا سکھاؤ. جناب سیدہ نے فرمایا تم پہ واجبات میں سے ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سینہ پرونا سکھاؤ, کیونکہ روزی کمانے کے لیے یہ سب سے عزت دار طریقہ ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ میری شہزادی کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ رکھیں کہ پردے میں بھی رہیں گی, اور اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی. اپنے شوہر کے ساتھ علی جنگ فتح کر کے آتے ہیں, لوگوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو ان کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے سے کھیلتے ہیں, اور جب علی دگنا ملتا ہے علی کو باقیوں سے, اور علی جب گھر میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ ہے. اور جناب سیدہ پوچھتی ہیں یا علی, کہنے والے تو کہہ رہے تھے آپ کو باقیوں سے دگنا ملا, کہا سیدہ کیا کرتا, میدان جنگ سے نکلا تو دونوں جانب فقیروں کی صف تھی. ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں بانٹتا چلا آیا, بس ایک چادر آپ کے لیے رکھی تھی, لیکن جب داخل شہر مدینہ ہوا تو وہاں پہ ایک مستور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی میری چادر بوسیدہ ہو گئی ہے, جس میں سے میرے سر کے بال دکھائی دے رہے ہیں. میری غیرت نے برداشت نہیں کیا, اس کے سر کے بال دکھائی دیں تو میں نے وہ چادر اسے دے دی. اب کوئی اور ہو تو وہ کیا کرے گی, اور ادھر رسول کی بیٹی بطول ہے, فوراً مصلی بٹھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے کہہ رہی ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. عزیزان گرامی, یہ وہ گھرانہ ہے جس کا شوہر لوگوں کی مستورات کے سر ڈھانپتا تھا, اس کی بیٹیاں بغیر چادر. مجتبہ یہ پکڑو,
جناب سیدہ کے زندگی کے واقعات جو ڈھیر ساری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ میرے سامنے ہے، اور بس وہی آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی حد تک اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ عزیزان گرامی، مدینے کے ایک رئیس گھر میں شادی تھی، انہوں نے دعوت نامہ بھیجا جناب سیدہ کے لیے کہ مستورات چاہتی ہیں رسول کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے۔ میں نے پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا، رسول اور علی کی طرف سے دعوت نامہ قبول کر لیا گیا۔ سیدہ اس گھر میں شادی کے لیے شرکت کے لیے تشریف لے گئی۔ جناب سیدہ کی نورانیت کو دیکھ کر ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں، جو دلہن تھی وہ مر گئی۔ اس نے سیدہ سے اسے پھر زندگی ملی۔ جب پھر زندگی ملی، گھر والوں نے دیکھا کہ بطول نے اسے زندہ کیا ہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے بطول کو تحفے کے طور پر ایک کنیز عطا کی، ایک بچی کنیز کے طور پہ جناب سیدہ کو دی۔ جناب سیدہ گھر لے کر آئیں، اس بچی کا نام ام حبیبہ رکھا۔ اسے تعلیمات جناب سیدہ دیتی رہی، اور جب جناب سیدہ دنیا سے جانے لگی تو جہاں وصیتیں اپنے بچوں اور علی کو کی، وہیں ام حبیبہ کو بلا کے بھی ایک وصیت کی کہ ام حبیبہ خیال رکھنا، زندگی میں کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زندگی میں کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اور ایک عجب وصیت بطول نے کی، کہا اگر کبھی کوئی پیاسا پانی مانگے نا تو دیر نہ لگانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ اس بچی نے رسول کی بیٹی کی اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا، اور زندگی گزرتی چلی گئی، علی کے گھر میں ہی رہتی رہی۔ جب امیر کائنات کی ظاہری حکومت تھی کوفہ میں، اس وقت امیر کائنات نے اس کی شادی کوفہ شہر میں حارث نام کے ایک شخص سے کر دی، اور یہ کوفہ شہر میں رہنے لگی۔ علی کی اولاد شہادت علی کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئی، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرے سرداروں کا کیا حال ہے۔ کسی نے کسی دن آ کے کہا کہ بطول کا بڑا لال مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ حسن کو زہر مل گیا۔ خدا کی قسم یہی لفظ کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس مومنہ نے سر میں کنگھی نہیں کی، اس دن کے بعد اس مومنہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بس ہائے حسن کہہ کے، ہائے حسن کہہ کے سارا دن اسی میں گزر جاتا۔ وقت گزر گیا، بطول کے چھوٹے بیٹے نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ میں بھی چین نہ پایا تو کربلا آ گیا۔ کربلا میں 10ویں محرم کے دن زہرا کا بھرا گلستان اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے کہ 11ویں محرم کو قید ہو کر جب سفر کوفے کی جانب شروع ہو گیا، اب یہ کیونکہ دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں بس ہائے حسن کہہ کے روتی ہے، ایک دن اپنے صحن میں حسن کے بیٹھے ہوئے بیان کر رہی تھی کہ اسے باہر کوفے کی گلیوں سے ڈھولوں کی آوازیں سنائی دی، اسے لوگوں کی بلند آواز سنائی دیے، اسے تلواروں تیروں کی آوازیں، اسے ڈھولوں تاشوں کی آوازیں سنائی دی۔ پریشان ہو گئی کہ آج کوفے میں کیا ہوا ہے کہ اتنے ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی، اس نے فوراً اپنے گھر کی چھت پہ بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں پہ کیا ہے۔ وہ گئی، فوراً بھاگتی ہوئی واپس آئی، کہا اماں جلدی آؤ نا، میں تمہیں دکھاؤں کچھ قیدی آئے ہیں۔ ہائے ہائے، کچھ قیدی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کچھ قیدی لائے گئے ہیں بازار میں۔ یہ سننا تھا، فوراً اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لیا اور بٹھا کے کہا خبردار خبردار، اب دوبارہ انہیں دیکھنے نہ جانا، میری آقا زادی نے منع کیا تھا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میری بیٹی باہر نہ جانا۔ ابھی بیٹی کو یہ نصیحت کر رہی تھی کہ باہر سے اس کی ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی ام حبیبہ تو کہتی تھی میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام حبیبہ تو کہتی تھی میرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں۔ ام حبیبہ وہ سلامت جسم سے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ ام حبیبہ باہر کوئی قیدی ہے جن کے ساتھ نو کے نیزہ پہ کچھ سر ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ویسی تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ ام حبیبہ ان کے ساتھ کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ یہاں
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرما رہے۔ جناب سید آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بس 2 لفظ اور آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ جب قیدیوں کا یہ حال سنا کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیویاں ہیں۔ اب اس نے مکنا و چادر اوڑھی اور پھر اس نے سوچا نہیں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر کے چھت پہ جاتی ہوں۔ جب یہ گھر کے اس کا بالکل بیرون کوفہ اس کا گھر تھا، جب یہ گھر کے چھت پہ پہنچی نا تو اس وقت جناب زینب کی سواری، میں یہی لفظ کہوں نا، میں یہی لفظ کہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر رونا چاہتے ہو تو اتنا کہتا ہوں، بے پلان اٹھ پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بے پلان اونٹ پر بطول کی بیٹی شہر میں داخل ہو رہی تھی اور اسی اونٹ پر گود میں حسین کی 4 سال کی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ام حبیبہ قریب پہنچی نا تو سکینہ زینب سے کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں میں بڑی پیاسی ہوں، پھوپھی اماں مجھے بڑا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جناب زینب رو کے کہہ رہی تھی، سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا، سکینہ تیرا چچا پیاسا مارا گیا، سکینہ ہمیں پانی دینے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ فوراً کہنے لگی، بی بی یہاں سے آگے نہ بڑھنا، میں پانی لے کر آتی ہوں، بس ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ یہ فوراً دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں آئی، پانی کا کاسا لے کر جناب سکینہ کے سامنے اس نے پانی کا کاسا بڑھایا۔ جو ہی اس نے پانی کا کاسا بڑھایا، جناب سکینہ نے ایک دفعہ پانی کو دیکھا، پھر پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، اور مزاج آشنا ہے نا پھوپھی۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور روتے ہوئے کہا، سکینہ ہم اس سے بلا معاوضہ پانی نہیں لیں گے۔ اجرکم اللہ، لفظ ہی ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سکینہ ہم بلا معاوضہ پانی نہیں لیں گے۔ معاوضے کا نام آنا تھا، سکینہ کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ آ گئے۔ وہ بھی اماں ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، ہم اسے معاوضہ کیا دیں گے، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا، سن ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن پانی ہم تب لیں گے کہ تو اپنی کوئی دعا کہے، تو اپنی کوئی دعا بیان کر، میری بیٹی تیری دعا پہ آمین کہے گی، پھر ہم تجھ سے پانی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی نے فوراً کہا، شہزادی پھر اس بچی کو کہو پہلی دعا یہ کرے، میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کریں۔ میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جیسے یہ یتیم ہوئی ہے۔ جب سکینہ نے روتے ہوئے پہلے یہ جملہ کہا، میرے اللہ کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے میں یتیم ہوئی ہوں، میرے اللہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے، میرے اللہ کوئی ایسے اپنے باپ کو مظلوم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے، سیدہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ بس آخری جملہ حوصلے سے سن لینا، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ جناب سکینہ نے پہلی دعا کی، دوسری دعا اس بی بی کی خنجر کی طرح جناب زینب کے دل پہ جا کے لگی۔ کہا، بی بی اس بچی سے کہو یہ دعا کرے میں جلدی مدینے جاؤں، میں مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب کی زیارت کروں۔ زینب کا نام آنا تھا۔ شہزادی نے پلٹ کے کہا، اگر تجھے زینب بازار میں مل جائے، کہتی ہے بازار کہاں، زینب کہاں، یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا، انظری مجھے دیکھ، میں زینب تڑپ کے کہنے لگی، اگر آپ زینب ہیں تو عباس کہاں ہے؟ رو کے کہا، نارلا، وہ نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، وہ اکبر کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، میرا کوئی نہیں بچا، میرے سارے مارے گئے، میری چادر لوٹ کے مجھے شام کے بعد سيعلم الذين ظلموا
ينقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بانیان کی حاجات، حاضرین کی حاجات پوری فرما، لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث کا ظہور جلد فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ